بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 72 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عباس الدین۔ ناظرین، کشمیر بنے گا پاکستان، اس سلوگن کو لے کے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم پچھلے 2.5 سال سے حکومت پہ ہیں۔ آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ کشمیر کو پاکستان بنانے کے لیے وہ کتنی کاوشیں کر رہے ہیں، اپنے تئیں کتنے دعوے کر رہے ہیں؟ خدا کرے کہ یہ ان کا دعویٰ درست نکلے، ان کی یہ کوشش جو ہے وہ برابر ہو اور کشمیر پاکستان بنے۔ لیکن میری ان سے یہ گزارش ہے، میرا ان سے سوال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، کشمیر تو پاکستان بنے، الہی آمین، تو کیا آپ کا پاکستان کشمیر بن جائے؟ آپ کا پاکستان برما بن جائے؟ آپ کا پاکستان یمن بن جائے؟ آپ کا پاکستان فلسطین بن جائے؟ آپ کا پاکستان افغانستان بن جائے؟ آپ کا پاکستان عراق بن جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ آج دھرنے کو 5واں دن ہے، تقریباً اسلام آباد سے لے کے لاہور گورنر ہاؤس سے لے کر کراچی تک پورا ملک دھرنوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس وقت جس مقام پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو کے باہر بھی دھرنا جاری ہے، حتیٰ کہ فقط کراچی میں، آپ کے ایک صوبے کے ایک مرکزی شہر میں اس وقت 24 مقامات پر دھرنا جاری ہے۔ اور آپ ہیں کہ جس طرح آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، جس طرح آپ نے وہ کتنے 100 ارب باہر کے بینکوں سے واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، جس طرح آپ نے اتنی لاکھوں کروڑوں نوکریاں وہ لگانے کا اور دینے کا، درخت لگانے کا، نوکریاں دینے کا، اتنے وعدے آپ نے کیے تھے، کیا آپ کا ہزارہ جانے کا وعدہ بھی ایسا ہی وعدہ ہے؟ آخر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کون لوگ ہیں وہ جو نہیں آگے آنے دے رہے؟ آپ کشمیر کو پاکستان بناتے بناتے پاکستان کو کشمیر بنا رہے ہیں۔ کیا حکومتی ادارے، ریاستی ادارے، ہمارے ذمہ داران، ان کی یہ انتہائی ذمہ داری نہیں ہے کہ آج جہاں منفی سے نیچے درجہ حرارت جو ہے پارا گرا ہوا ہے، وہاں وہ 11 لاشیں رکھ کے کتنے دنوں سے بیٹھے ہیں اور دن رات وہاں گزار رہے ہیں؟ آپ کی اپوزیشن وہاں پہنچ چکی ہے، شاید وہ ویسے جاتی یا نہ جاتی، لیکن آپ کی اس تاخیر سے وہ اب ضرور جائے گی۔ پہلے بلاول بھٹو صاحب کا جہاز جو تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا، اس میں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی، لیکن اب وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، جیسے کہ ٹویٹس آ رہے ہیں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی غالباً ہوں گے۔ آپ نے اپنے نئے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کو وہاں بھیجا، بات نہ بنی۔ آپ نے وہاں وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کو بھیجا، بات نہ بنی۔ آپ نے اپنے وہاں اوورسیز کوارڈینیٹر جناب زلفی بخاری صاحب کو بھیجا، بات نہ بنی۔ آخر کیا چاہتے ہیں آپ اپنے تمام صوبائی اور وفاقی وزراء بھیجیں گے، بات پھر بھی نہ بنے، کیا کریں گے آپ؟ یوں ہی چھوڑ دیں گے ان کو ان کے حال پہ؟ کیا ہزارہ کے شیعہ حضرات کے قبرستان چھلک رہے ہیں ان کے جنازوں سے؟ یہ لوگ جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، ان کے کندھوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ وہ مزید لاشیں اٹھائیں۔ ان کی خواتین، ان کے بچے رو رو کے، ان کے بین ان کے گلوں میں اٹک چکے ہیں، اور آپ کے لیے ہزارہ پاکستان میں شاید وہ گلے کی ہڈی بن چکی ہے جسے نہ آپ نگلنا چاہتے ہیں نہ اگلنا چاہ رہے ہیں۔ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ فقط بحثیت انسان ہی آپ انہیں تسلیم کر لیں تو ان کے حقوق ہیں۔ آپ تو جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ نے تو پرسنل بھی کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں کھیل کود کے لیے، تو آپ کو تو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ آخر وہ پاکستانی ہیں، وہ آپ کے ملک کے وفادار ہیں۔ اسی قوم نے 1965 کی جنگ کا ہیرو جو چیف آف آرمی سٹاف تھا جنرل موسیٰ خان آپ کو دیا ہے۔ آپ اپنے قائد اعظم کے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ 2012 کے بدترین دھماکوں کے بعد آپ 2 اشرے ہو چکے ہیں ہزارہ کمیونٹی کو، وہاں کی خصوصاً شیعہ برادری کو، اہل سنت برادران بھی وہاں قتل و غارت کا شکار ہوئے، ظلم و ستم کا شکار ہوئے، لیکن خصوصاً ہزارہ کی شیعہ کمیونٹی جس بے دردی سے ماری جا رہی ہے، 2 اشرے ہونے کو ہیں، 20 سال تقریباً ہو رہے ہیں، باقاعدہ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ کیا کربلائے ہزارہ پہ بھی آپ نے کبھی توجہ دی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں پروگرام میں آگے اس سے پہلے کہ مزید چلوں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں اور پوچھوں وزیر اعظم سے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا آپ کسی اور یورپی یا امریکن کنٹری ریاست کے پرائم منسٹر ہیں؟ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ فوراً سے پہلے پہنچیں۔ آپ کا ابھی بھی ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ، آپ بزنس کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے 2 ٹویٹس ابھی بھی بزنس میں، آپ نے لاسٹ ٹویٹس کل کیے ہیں، آپ نے اس طرح اگنور کر دیا۔
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दो मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने अपनी शदीद मसरूफियात के बावजूद हमें आज 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हमें वक्त इनायत किया। कनाडा से हमें ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुहक्किक शख्सियत जनाब अल्लामा शहरियार रज़ा आबदी साहब ने। किबला आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और हमें हज़ारा से वहाँ के मारूफ जर्नलिस्ट जनाब हुसैन जन्नत साहब ने ज्वाइन किया है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। किबला शहरियार रज़ा आबदी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुसलसल ये जो हज़ारा को करबला बनाया जा रहा है, करबला हज़ारा जो है, इसमें मुसलसल जो शिया खुसूसन टारगेट किलिंग की जा रही है, आप क्या समझते हैं इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं और क्या ये वाकई बैरूनी अनासिर की साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। एक बीमारी जो बड़ी शदीद होती है वो ये है कि अपने नकाइस को या अपनी जब इंसान जिम्मेदारियां पूरी न कर सके तो उन कमियों को दूसरों पर डाल दे। तो इत्तफाक से हमारी गवर्नमेंट भी यही करती आई है और अब उमूमन जो हमारे रियासती इदारे हैं और अफसोस के साथ कि फ़ौज भी यही कर रही है कि ये सब काम जो है वो इंडिया का है। अब इंडिया ये काम कर तो सकता है और जाहिर है कि वो ये देखते हैं, अब ये सही या गलत की बात नहीं हो रही, उनके नज़दीक ये गलत है कि जाहिर है कि वो उस कश्मीर को अपना हिस्सा समझते हैं और वो कहते हैं कि जी वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है यहाँ की वजह से है, तो वो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इस काम के लिए हमेशा शिया हज़ारा ही को क्यों मारते हैं? सही। जब कहीं डिस्टर्बेंस करनी होती है तो ऐसी कौम को मारा जाता है कि जो फिर रिएक्शन में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो शियों ने जर्नली और शिया हज़ारा ने स्पेशली क्या कभी कोई नुकसान पहुंचाया? बल्कि उन्होंने तो हीरो दिया जनाब मूसा खान की सूरत में। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने फर्ज करें कि एक दफा हज़ारों को मारा कि बलूचिस्तान डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 दफा मारा, 3 दफा मारा, पागल हैं क्या वो लोग कि बार बार मार रहे हैं और वहां से कुछ भी नहीं हो रहा? सही। जब सवाल यही पैदा होता है कि इतनी दफा के बाद पकड़ा क्यों नहीं जाता? अब जैसे कि बात हुई थी कुछ दिन पहले, शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये तो इल्म था कि फलानी जगह ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जी दुनिया की बड़ी अफवाज में से पाकिस्तान की अफवाज है और टॉप की जो सिक्योरिटी एजेंसीज में से वो ISIS है, तो उनको ये क्यों नहीं पता चलता? चलें ये माना जा सकता है कि वाक़े से पहले बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, ज़ाहिर है कि इल्म गैब किसी के पास नहीं है, लेकिन वाक़े के बाद तो पता चले। सही। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000, 10,000, अब तो हज़ारों में बात पहुंच चुकी है कि मारे जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं पकड़ते? किबला, यहाँ आपकी बात में एक जुमला ऐड करना चाहूँगा कि हम छोटा सा कलभूषण बलूचिस्तान से पकड़ लेते हैं तो हमें बारूद के ट्रक और ये दहशतगर्द आते जाते क्यों नहीं नजर आते? हम तो सुई तक ढूंढने का दावा कर लेते हैं। नहीं, ये जाहिर है कि या तो पाकिस्तान की एजेंसीज की इजाज़त से ये सब कुछ हो रहा है, मीडिया पे से किसी खबर को हटाने के लिए, या ये कि जब कोई काम करना होता है तो उस काम को अंजाम दे दिया जाता है लोगों को मीडिया में खास खबर के जरिए से। सही। लेकिन अगर ये मानना ये कहते हैं कि बाहर का हाथ है और उस हाथ को न पकड़ सकें तो ये इंतहाई अफसोस की बात है और इसको कहा जाता है उज़्र बदतरस गुनाह। अब इनकी ये नाअहली थी कि ये सिक्योरिटी फराम नहीं कर पा रहे और हर दफा ये कह करके ये काम किया कर रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया इतना आगे है कि इनको और इनकी अहलियत को उसने चैलेंज कर दिया है। यानी घर में घुस के मार जाता है। एक पड़ोसी मुल्क कर रहा है या इंडिया कर रहा है, हम नहीं कहते कि वो नहीं कर रहा होगा, लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि अगर वो कर रहा है इसका मतलब है आप और आपकी एजेंसियां सब नाकाम हो चुकी हैं। तो ये जुमला कह के दर हकीकत चाहे एजेंसीज कहें, चाहे हुकूमत कहे, चाहे आर्मी कहे,
تو ہمارے حساب سے یہ ہماری دوبارہ توہین ہے، کیونکہ آرمی بھی ہماری ہے، حکومت بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. صحیح. تو ہم یہاں مظلوم واقع ہو گئے کہ مارے بھی ہم جا رہے ہیں، اور جس ملک کو ہم نے بنایا تھا اس ملک کی آرمی کی بھی توہین ہو رہی ہے اس بیان سے کہ انڈیا یہ کام کر رہا ہے، تو بالآخر پھر ہماری آرمی کیا کر رہی ہے؟ قبلہ یہاں آپ کی بات میں ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. 2012 میں عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا تھا، ویڈیو ثبوت موجود ہے، کہ جب اگر میں حکومت میں آیا، اگر مجھے موقع ملا تو عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیرونی عناصر ہیں. یہ ابھی نہیں کلپس چل رہے ہیں 8 سال پہلے کے، 7 سال پہلے کے. 2012 کا بیان ہے کہ بیرونی عناصر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن آج پھر وہی راگ الاپا جا رہا ہے ان کی طرف سے. ہاں تو یا تو یہ بھول گئے ہیں، یا یہ کہ واقعاً بیرونی عناصر ہیں اور اب ان کو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے والے غلط نہیں تھے، یا یہ کہ جو پہلے والوں کو ڈکٹیٹ کرتے تھے وہ ان کو بھی کر رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ قبلہ، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر حاکم ہوتا اگر ہوں. اس کو ہے کہ میں ڈکٹیشن پہ چل رہا ہوں تو اس کے لیے زیادہ گریٹنس یہ ہوگی کہ وہ اس ڈکٹیشن پہ چلنے کے بجائے چھوڑ دیں. صحیح. صحیح. قبلہ میں دوبارہ آپ کیونکہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. حسین جنت صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. وہ حسین 3 جنت صاحب، آپ اس وقت موجود ہیں، آپ ہزارہ سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ اس وقت دھرنے میں موجود ہیں، وہاں بالکل قریب ہیں دھرنے سے، بلکہ اٹھ کے آپ نے ابھی شرکت کی، آپ کی یہ ذرا نوازی ہے. مجھے یہ بتلائیے کہ کیا وہاں چل رہا ہے، کیا جذبات ہیں ہزارہ کے مظلوم لوگوں کے، وہاں کے بوڑھوں کے، وہاں کے جوانوں کے، وہاں کے قائدین کے، اور کیا حالات ہیں وہاں، کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ہمیں اپڈیٹ کیجئے ہزارہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ جناب سید عباس زیدی صاحب اور 92 نیوز کا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت لفظ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. جناب میں اس وقت دھرنے سے تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے میں کھڑی ہوں. یہاں پہ 5 دنوں سے دھرنا جاری ہے. اس 5 دنوں میں ہم 10 جنازوں کے ساتھ 10 شہداء کے تابوتے بائی پاس روڈ پہ رکھی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ شہداء کے لواحقین بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح کا اس میں ہے کہ ایک خاندان سے 5 جوانے شہید کیا گیا ہے، جس کی گھر میں ایک ماں اور ایک لڑکی، ایک بچی ہوئی ہے، جو اپنے 5 جنازوں کو کاندھا بھی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. تو اس حال دربدری میں، اس کربلائے کوئٹہ میں ہم اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ خواہش کر رہا ہے کہ آپ آئے ہمارا یہاں زخموں پہ ذرا مرہم لگائے، آپ آئے ہمارے شہداء کے لواحقین کا ذرا درد دل سن لے، ہم پہ کیا گزر رہا ہے ذرا یہ دیکھ لے. 2000 سے لے کے آج 2021 تک ہم پہ گولیوں کی برسات ہوتا جا رہا ہے. جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزارہ کمیونٹی کوئٹہ میں ہر کھیل میں سر فہرست میں ہے. اگر صحیح. وہ اسپورٹس ہے، اگر وہ آرمی کا ہو یا ایف سی کے جوانے ہوں، جو بھی ہو، کوئٹہ ہزارہ کا جو بھی جوانے ہیں فٹ بال میں، وہ انٹرنیشنل لیول میں پاکستان کو نمائندگی کر رہا ہے. صحیح. 1965 سے لے کے آج تک ہم پاکستان زندہ باد کا نعرے لگا رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کا نعرے لگاتے رہیں گے. انشاءاللہ. چاہیں ہمیں ہمارے گھر میں ہزارہ ٹاؤن میں بالکل قید کر رکھا ہے. ہزارہ ٹاؤن کے چاروں طرف ایف سی کا ایسا ناکہ لگا ہوا ہے جو باقی اقوام کو ہمارے ہزارہ ٹاؤن میں آنے کے لیے اس کو مطلب ایک آپ چاقو بھی نہیں رکھ سکیں گے. لیکن اتنے اچھا. سیکیورٹی کے باوجود ہزارہ ٹاؤن میں پورا ٹینکر بم کا آتا ہے، یہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے. اس میں 150 بندہ اس میں شہید ہوتا ہے، 200 سے زیادہ اس میں گھائل ہوتے ہیں. آج تک کیا صوبائی حکومت، کیا لائن فورسز، کیا ہمارا ایجنسیز کسی ایک کو پکڑ کے پھانسی دی ہے؟ نہیں. حسین جنت علمدار صاحب، روڈ میں ممکن ہے انہیں اتنا بڑا ٹرک، بارود کا بھرا ٹرک ایف سی کے اتنے سخت پہرے میں انہیں اندر داخل ہوتا نظر نہ آیا ہو؟
कैसे नजर नहीं आओगे जनाब? आप एक मर्तबा हमारा हजारा टाउन विजिट तो करें, तब आपको पता चलेगा कि भाई हजारा टाउन में सीवी ले जाना मुश्किल बात होती है, एक ट्रक तो दूर के बाद। हम तो रोज का आता जाता है हमारा यहाँ, और जो जो किसी भी मजहब का रहता है हमारे साथ, वो बड़े खूबसूरती से, बड़े भाई बंदी के साथ हमारे साथ यहाँ जिंदगी गुजार रहा है। चाहे वो सही। पश्तून है, चाहे वो बुरावी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, हमारे साथ जो भी कोयटा सही। में जिंदगी कर रहा है वो बड़े प्यार से हमारे साथ जिंदगी कर रहा है। यानी हमारे दिल में हजारा के अंदरूनी हालात जो हैं मजहबी एतबार से वो इंतहाई इत्तेहाद पे मुश्तमिल है, और हजारा की जो आबादी है उन्हें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खूबसूरत नेमत नसीब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ आपका आपस का कोई मजहबी या फिरका वाराना इख्तलाफ नहीं है? हमें किसी से ना कोई फिरकावारी, कोई दुश्मनी है, ना कोई तासुबी कौमी इंतहाई परस्ती है। यहाँ हमारे बीच कोई ऐसा नहीं है कि आप पश्तून है या आप बुरावी है या आप कोई हो, ठीक है? हमारा यहाँ ये भी नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा भी कोई नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ नहीं है ना कि हम हजारा, बेशक हम हजारा सारे फेरिस पे हम पाकिस्तान के लिए शहीद दे रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए शहीद देंगे सारे फेरिस में, लेकिन ये है कि हमारे साथ यहाँ रहने वाले बलोच, पठान और कौमें भी यहाँ पे सेफ नहीं है। क्यों? मंदिर पे हमला नहीं हुआ यहाँ पे? क्यों? चर्च में नहीं हुआ है धमाके खुदकुश? कभी भी सही। यहाँ पे हादसात जो हो रहे हैं, हम सिक्योरिटी इदारों से ये दरख्वास्त करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा आप हमारे माल और जान का आप तहफ़्फ़ुज़ दे, आप जिम्मेदार हैं। अब भी हम अपने धरने में भी गुज़श्ता 5 दिनों से जो धरना दे रहे हैं, हमारा ये तकाजा है कि इमरान खान साहब, हम कोई अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं मांग रहे हैं ना, कोई ईरान का तो नहीं मांग रहा है, किसी और मुल्क का तो नहीं मांग रहे, अपने मुल्क का वजीर आजम, अपने नुमाइंदा जिसको हम तहरीक इंसाफ के नाम से जाना है, हम उन्हें अपने दर्द दिल बयान करने के लिए जब यहाँ पे मांगा जा रहा है, दरख्वास्त हमारा यही है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या हमने पाकिस्तान को कोई गलत मशवरा इमरान खान को दे रहे? क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमने कोई आवाज उठाया? क्या हमने पाकिस्तान को कभी गालियां दी है? क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे ली? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? अगर हम नहीं है तो आप ऐलान कीजिए कि आप पाकिस्तान का नहीं है। अगर हम कोई कसूरवार है, कोई गुनाह किया है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तो हम बता दीजिए कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ ये किया है। जब सबसे खूबसूरत तरीन लोग पाकिस्तान में हजारा है, सफाई के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, हर चीज की लिहाज से, हम कोयटा में बेशक कि हमारा तादाद सबसे कम है, बेशक कि हम सबसे कमजोर है, लेकिन हर काम में हम सबसे आगे है। हम 1965 का हीरो जनरल मोहम्मद मूसा खान हजारा से लेके आज तक आर्मी में हमारे बहुत सारे जवान आर्मी में है, बहुत सारे जवान हमारे एफसी में है। लेकिन ये भी आपको पता चलूं, 5 दिन पहले जो ये हादसा पेश आया है मच कोयटा से तकरीबन 70 किलोमीटर का ये रास्ता है, और खुद मच पे आबादी हजारा का बहुत कम है, वहां पे तकरीबन 50 घरों में मुश्तमिल जो है आबादी है हम लोग हजारा भाइयों का। लेकिन वहां गुज़श्ता 40 सालों से हम वहां पे कारोबार करते हैं, वहां पे जिंदगी कर रहे हैं, वहां तक आने जाने भी हम सेफ नहीं है। मच एक ऐसा रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता वहां पे घुसता है, एक ही रास्ते से निकलता है। अगर हमारा फोर्सेस चाहे तो 5 मिनट पे पूरा मच को ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, 5 मिनट पे पूरा मच बोलान को ये उसका मार सकता है कि आप कहां पे ये दहशतगर्दी छुपे हुए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आपका एफसी, आपका लाइन फोर्सेस, आपका जिम्मेदारी, आपका जो भी फोर्सेस है, जिसका भी जिम्मेदारी है, वो अगर चाहे तो 5 मिनट पे ये निकाल सकता है। बलूचिस्तान का क्या पॉपुलेशन है? पूरा पाकिस्तान का क्या पॉपुलेशन है? ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा और रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। लेकिन निहायत अफसोस है, पाकिस्तान में हम रहते हैं बड़ी प्यार से, अपने अंदरूनी मुल्क बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन हम तकाजा किसी और मुल्क से तो नहीं कर सकते ना। हम अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर वहां से बुला दे, या कोई चाइना का यहाँ पे तहफुज के लिए बुला दे, आपको तो बर्खास्त कर रहा है। आपको सबसे पहले अभी आवाज आ रहा है धरने का, शायद आप भी सुन रहे होंगे, अभी बिलावल भुट्टो हमारा यहाँ धरने में पहुंच गया। ये तो आपका अपोजिशन है। उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि वो पहुंच गए हैं धरने में, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी साथ हैं। जी, कुछ अभी कल की बात है, आपका वजीर आला आया था, वजीर आला हमारा यहाँ आया था कि आप धरना छोड़ दो, आप जाके अपने शहीदों को दफन करो, हम आपको 10-10 लाख रुपया देंगे बस। ये तो राय हल नहीं है जनाब। आप हमें पैसा ना दे, आप हमारी जख्मों पे कीमत लगाई जा रही है, यानी इंसाफ फराहम करने की बजाय आपकी लाशों को तोला जा रहा है नोटों के साथ। अब जनवरी 2013
عمران خان خود ہمارا یہاں آیا تھا علمدار روڈ کے دھرنے پہ، اس نے خطاب کیا تھا اگر میں حکومت پہ آ جاؤں تو یہ دن آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا. اب جی یہی آپ جملے کی تھے ان کے. حکومت انصاف کی حکومت میں اس سے بدتر روز ہم دیکھ رہے ہیں. 10 مزدوروں کو جو اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو گھر میں رکھے ہوئے اس کا عزت سنبھالتا ہے. 10 ایسے بیچاروں کو 10 ایسے جوانوں کو مچ پہ ایک ہی کمرے پہ اس کے ہاتھیں بند کے اس کے آنکھوں کو بند کر کے ذبح کرتا ہے. یہی پاکستان بنایا ہے آپ نے. یہ تحریک انصاف کا انصاف ہے. یہ آپ عمران خان بتا رہے تھے نا کچھ نیوزی لینڈ کا پرائم منسٹر جا کے وہاں اپنے عزیزوں سے اپنے موضوع سے انہیں درد دل کیا ہے. آپ ان سے سمجھ سیکھو نا. آپ تو پاکستان کو بتا رہے تھے کہ میں اس طرح کا پرائم منسٹر ہوں. بابا آپ اپنا ہمسایہ کو تو دیکھ لو. آپ پہ کیا آپ کے پاکستان میں کیا گزر رہا ہے. آپ بیٹھتے ہو کشمیر آزاد کرنے کی بات کرتے ہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے کشمیر ڈے آپ پہ صرف آپ کے ساتھ ہزارہ ہیں. آزاد کروا دیں. آپ ان دہشت گرد تنظیموں سے فقط ہزارہ آزاد کروا دیں. کشمیر بعد میں کریں گے کیونکہ پہلے گھر صاف کرتے ہیں پھر گلی اور محلہ کرتے ہیں. آپ اپنا ملک تو پہلے آزاد کروا لیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے. کشمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. شیر کشمیر ہمارا ہزارہ بھائیوں سے ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح. اسی طرح کا ہزاروں ہم نے قربانیاں دی ہے پاکستان کے لیے. ہزاروں اس طرح کا قربانیاں ہم دیں گے. اچھا حسین آپ جنت صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے ابھی وہاں سے خبر ملی کہ کچھ دوست وہاں کے بتا رہے تھے کہ کیا واقعی جب آپ ہزارہ سے باہر آتے ہیں جاتے ہیں تو آپ کے گھر کا جو راشن ہے وہ سامان تک آپ کے صابن تک چیک کیے جاتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ یہ بات ایک مدت کے لیے درست تھا. ایک اچھا 2013 2014 2015 ایک ایسا صورتحال ہزارہ ٹاؤن میں تھا کہ ہمیں اس طرح کا تعصب ہماری قومی تعصب پیدا ہوا تھا ہمارے یہاں. ہر کوئی یہی بتا رہے تھے کہ بھائی ہزارہ کو پٹھان مار رہا ہے, ہزارہ کو براوی مار رہا ہے. تو ہمیں ایف سی کے نوجوانوں کے ذریعے ایسے باندھا گیا تھا 4 راہوں پہ. ہر جگہ پہ انہوں نے اس طرح کا ایک جیل بنایا ہوا تھا کہ ایک سیوی کیا ہے. آپ گھر کے لیے میٹھائی یا اپنے بچوں کے لیے کوئی راشن کوئی کپڑے بھی لیتے تھے وہ بھی چیک کیا جاتا تھا. اسی کنڈیشن میں اسی حالات میں 2 بڑے بڑے حادثات ہوا ہے جس سے 100 سے زیادہ بندے اس میں ضائع ہوا ہے. ایک علمدار روڈ میں ہمارا ہوا ہے ایف سی کے زیر نگرانی, جہاں جس کا ایف سی چیک پوسٹ تقریباً آدھا کلومیٹر کا راستہ تھا, جہاں پہ علمدار روڈ پہ 2 بڑا خودکش حملہ ہوا. دوسرا صحیح. ہمارا ہزارہ ٹاؤن میں 16 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا حادثہ 1000 kg اس میں بم یوز کیا تھا. وہ بھی باقاعدہ ٹینکر سے لایا گیا تھا. وہ بھی ایف سی چیک 2 ایف سی چیک پوسٹ سے گزرے کے آیا تھا. بائی پاس روڈ سے جب آپ اتریں گے ہزارہ ٹاؤن میں 2 ایف سی چیک پوسٹ آپ کو آئے گا جس سے آپ 1 کلو مٹھائی اگر لے جائے تو اس کو اس طرح کا آپ کو چیک کرے گا کہ آپ پوچھو مت. اس کے باوجود پورا مکمل ٹینکر ایف سی کے چیک پوسٹ سے گزرا ہوا تھا. کیا سمجھے ہم, کیا سمجھے آپ بتائیں, آپ کیا اللہ سمجھیں اکبر. کہ یہاں پہ تو مارک ہے نا آپ کے لیے. عمران خان جب آئے تھے تو عمران خان خود یہی بتا رہے تھے کہ صوبائی حکومت بالکل ناکام ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورا وفاق پورا پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ناکام ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان کے حکومت کے خلاف زرداری کی حکومت کے خلاف ہمیں نعرے پہ کھڑا کیا تھا کہ آپ نعرے لگاؤ. وہ خود نعرے لگاتے تھے, ہم آواز لگاتے تھے کہ مرد آباد. اب ہم کیا نعرہ لگائے, کیا نعرہ ہمیں سکھائیں گے عمران خان صاحب. ہم نعرہ لگائے کہ تحریک انصاف مرد آباد, ہم نعرہ لگائے کہ عمران خان مرد آباد. آپ نے ہمیں سکھایا تھا عمران خان صاحب کہ آپ نعرے لگاؤ زرداری مرد آباد کیونکہ تمہارا حکومت ہے. یہ جنازے پڑی ہوئے آج بھی اور ان کا وہی اپنا دن بیان ہے وہی دن کہ یہ 2013 کا بیان ہے عمران خان صاحب کا کہ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا کہ وہ بلوچستان کیوں نہیں آیا. اچھا حسین جنت صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے علامہ شہریار رضا عابدی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. قبلہ میری بات آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. پہلے ہم نے ڈسکس کیا, ابھی کرنٹ سچویشن بھی ہمیں پتہ چلی اس وقت ہزارہ میں کیا چل رہا ہے اور دھرنے کی کیا نوعیت ہے اور عوام کے کیا جذبات ہیں اور وہاں کی جو جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ یہ جو دہشت گردی کی جڑیں ہیں یہ روٹس بہت زیادہ وائڈ ہیں, بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں, وسیع ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام جڑوں کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے. دیکھیے ایک تو جواب وہی ہے جو مذاق میں دیا جائے کہ وہ بیرونی طاقتوں سے ملتا ہے. ہمارے صحیح. عام طور پہ کہا جاتا ہے دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہے. پوچھا جائے اتنے دہشت گرد ہیں یہ عیسائی گھروں سے ہیں, یہودی گھروں سے ہیں, ہندو گھروں سے ہیں, سکھوں سے ہیں, کنفیوشس سے ہیں, جین صحیح. سے ہیں, سے ہیں, کن گھروں میں پیدا ہوئے تھے یہ.
یہ دہشت گرد جو ہیں چرچ جانے کے بعد بنے، مندر جانے کے بعد بنے، گردوارے جانے کے بعد بنے، سینیگوگ جانے کے بعد بنے، کہاں سے صحیح جانے کے بعد بنے؟ اچھا صحیح مسجدوں میں تو بریلویوں کی مسجد سے بنے، شیعوں کی مسجد سے بنے، یا تکفیریوں کی مسجد سے بنے؟ صحیح یہ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی میں کوئی گانے والا، بجانے والا، فاسق، فاجر، زانی، شرابی نہیں ہے؟ خوب یہ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردوں میں ہمیشہ یہ سو کالڈ مذہبی لوگ ہیں؟ سو کالڈ مذہبی لوگ، سو کالڈ نام صحیح نہاد مسلمان، نام نہاد دیندار. تو ان سارے جوابوں کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی سلسلہ تو ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے دہشت گرد IS کے یورپ سے گئے، امریکہ سے گئے، تو وہ اسکولوں کے ذریعے سے نہیں بچے سیلیکٹ ہوئے. تو ایک تو دنیا میں جو فری قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے، لوگ اپنے بچوں کو فری قرآن نہ پڑھوائیں، کیونکہ یہ ایک پورا دہشت گردوں کا سلسلہ چل رہا ہے. کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو فری قرآن پڑھائیں، وہ بھی انٹرنیٹ پہ آ کر، وہ بھی پاکستان جیسے ملک سے کہ جہاں پر بجلی بھی مشکل ہے اور انٹرنیٹ بھی مشکل ہے. وہ اس طریقے سے بچوں میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بچہ کسی سے قرآن پڑھے گا تو وہ اسی کو آئیڈیل سمجھے گا دین کی معلومات کے لیے، اور ایک دہشت گردی کا سلسلہ اس سے چل رہا ہے. اسی طرح سے دیکھیں جو لڑکیاں یورپ سے گئیں یا جو دہشت گرد یورپ سے یا امریکہ سے گئے، خصوصاً انگلینڈ سے، تو وہ سب وہ گئے کہ جو ان کی مساجد میں جاتے تھے، خصوصاً ان تکفیریوں کی، یا جو بچے ان سے قرآن پڑھتے تھے. اسی طرح سے لڑکیوں کو اتنا انہوں نے ابھارا کہ وہ اجتماعی زنا کے لیے، کہ جس کا نام انہوں نے رکھا تھا جہاد النکاح، اس کے لیے پہنچ گئیں شام. تو اس صحیح سے واضح ہو گیا کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. اور صحیح یہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو بہت کلیئرلی بیان کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے. اب یہ صحیح کہہ دینا کہ اپنی طاقتیں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. پھر اگر اس میں ایک اور چیز دیکھی جائے کہ جو واضح بتانی چاہیے، اگر آپ ایک چیز کا احساس کریں کہ اس وقت بات ہو رہی ہے، کہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور خیر وہ جملہ بھی ڈسکسیبل ہے، کہ جو ریلیجن از دا افیوم فار دا پیپل. تو یہ جملہ جو ہے آیا کس معنی میں ہے، لیکن جو خیر مشہور ہو گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے جو ایک طرح کا افیم ہے. تو میں ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں لوگ، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، دوسرے ہوں، سب سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جو دین میں اتنی شدت نظر آ رہی ہے، اور اتفاق سے اسلام میں نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے، جس میں سب سے پہلے انہی کے آل اور اہل بیت کو قتل کیا گیا، تو اس اسلام میں ایک بہت شدت نظر آتی ہے، اور وہ صدیوں سے نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے یہودیت میں شدت نظر آتی ہے، وہ بھی صدیوں سے نظر آ رہی ہے. اور عیسائیت میں بڑی شدت تھی، خصوصاً پوپ وغیرہ میں، وہ بھی ظاہر صدیوں سے ہے. ہندوؤں میں نہیں تھی اتنی، لیکن وہ اب ہو گئی ہے، خصوصاً جب سے RSS بھی ظاہر نئی نہیں ہے، 44 سے چل رہی ہے، لیکن ان کو دوبارہ جو زندہ کیا گیا تو وہ ہوا تقریباً 83 وغیرہ میں ڈرامے بنے تھے، مہا بھارت اور رامائن. تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہوا، اور اب اس شدت کی بنیاد جو ہے وہ دوبارہ مستحکم کی اور پرچم بلند کیا مودی نے. تو ہندو دھرم یا سمجھ لیں ریلیجن میں بھی ایک شدت نظر آنے لگی، جیسے کہ اسلام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں تھی. رہی صحیح کسر تھی کہ بالکل ہی مانے جاتے تھے بے ضرر بدھسٹ، تو انہوں نے بھی دکھا دیا. تو اگلا جو زمانہ آنے والا ہے، وہ میں ہمیشہ ان سب سے کہتا ہوں کہ جو اگلا دور آئے گا، اس میں لوگ یہ نہیں کہیں گے ریلیجن از دا افیوم فار دا پیپل، بلکہ لوگ کہیں گے ریلیجن از دا پوائزن فار دا پیپل لائف. ریلیجن از دا متفق ہیں پوائزن فار. بہت خوب اور یہ بالکل ہے دیندار یہی نتیجہ نکلے گا کر کے دکھا رہے ہیں. تو اسلام میں جتنی دہشت گردی ہے، تو یہ ابل تو نئی نہیں ہے، یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے. آل رسول کو جب قتل کیا، رسول کے نواسوں کو قتل کیا، رسول کی بیٹی کو قتل کیا، رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا. اسی طریقے سے حضرت جناب مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا، اس پہ کھانا پکایا گیا، اصحاب نے اس میں سے کھانا کھایا. دہشت گردی کی یہ روٹس دیکھنی ہوں گی. یعنی یہ جو آج ہزارہ میں جو گلے کاٹے گئے ہیں اور رسیوں سے ہاتھ باندھے گئے ہیں، تو ان کے تانے بانے بہت پرانے ہیں. رسی سے باندھ دینا کسی مخالف کو اور گلے پہ چھری چلا دینا. میں بتا رہا ہوں نا کہ مالک
ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے تھے یمن میں اور جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمائندہ اپنا بنایا تھا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اختیار دیا تھا کہ اس کو خود ہی خرچ بھی کر دو۔ صحیح۔ انہیں قتل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، ان کے سر کو کاٹ کے اینٹوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور جب ان افراد کو آئیڈیل سمجھا جائے گا، ان نظریات کو آئیڈیل سمجھا جائے گا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس والوں نے جلایا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں آئی ایس والوں نے سب کچھ جرائم کیے، اور وہ سب سو کالڈ بظاہر کسی نہ کسی دین مذہب پر چل ہی رہے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ان کو نہیں کہا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ دین ہے۔ اور وہ اتنے نادان لوگ ہیں، خصوصاً یہ وہابی اور سلفی یا جو بھی تکفیری لوگ ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان خود انہی کو ہو رہا ہے۔ ان کا مکتب جو ہے وہ گالی بن چکا ہے۔ جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کا نام ہوتا ہے۔ طالبان، القاعدہ، لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ، نائجیریا کی بوکو حرام، بعض افریقہ کی کنٹریز میں الشباب، چیچینیا کے سو کالڈ ریاض الصالحین، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سلفی وہابی تکفیری تھے۔ صحیح۔ ان سب کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی طرح سے گھوم پھر کے ابن تیمیہ، عبداللہ ابن وہاب اور ان لوگوں سے تھا۔ صحیح، یعنی جو ان کی تربیت اور میں اور ان کے اذہان میں جو تشدد ڈال دیا جاتا ہے، جو سختی ڈال دی جاتی ہے، وہ بالآخر اس نتیجے پہ آتی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد بنتے ہیں، چاہے یہ لبادہ مذہب کا اوڑے ہوں یا نہ ہوں۔ نہیں، اگر مذہب کا لبادہ نہ اوڑا ہوتا تو بہتر تھا۔ یہ زیادہ بہتر تھا۔ نقصان ہو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح۔ حسین جنت صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، پروگرام کا وقت بھی مجھے ملحوظ رکھنا ہے، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو لاسٹ اپڈیٹ ہے حکومتی جو وفد ہے اس کے ساتھ ہزارہ کمیونٹی کے قائدین کی، تو آپس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور ابھی تک کتنے مرحلے جو طے ہوئے ہیں آپس میں گفتگو شنید کے یا مصالحت آپس میں صلح کے؟ جناب سب سے پہلے تو میں آپ کی اجازت سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ آپ ذرا دیکھ لیں، شاید پیچھے آپ کو دھرنے نظر آ رہا ہے، میرے پیچھے جو سڑک کے بائی پاس ہے یہاں پہ یہ دھرنا جاری ہے، اور ساتھ میں جو یہ میرا قبرستان ہے، یہ ہزارہ قبرستان ہزارہ ٹاؤن ہے۔ آپ بائی پاس روڈ میں دھرنے کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ مجمع ہے دھرنا کا، آواز بھی آپ کو شاید آ رہا ہے۔ پھر میں آپ کا یہ آپ کو میں نے دھرنا بھی دکھایا، ساتھ میں ایک قبرستان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی قبرستان میں لگ بھگ 700، چھوٹا سا قبرستان ہے، 700 اس میں شہداء دفن ہے۔ اللہ اکبر، یہاں فقط 700 شہداء ہیں؟ 700 شہداء ہے اس چھوٹی سی قبرستان میں، 700 صرف شہداء ہے، ہزارہ بائی۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے 5 کلومیٹر کا فرق ہے علمدار روڈ، وہاں پہ 1000 سے زیادہ ہے شہداء، وہاں پہ 4 لاکھ کی آبادی ہے ہزارہ کا، 1000 سے زیادہ وہاں پہ شہداء کا قبرستان ہے، جہاں پہ شہداء کا قبرستان بالکل علائد سے بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ تو مکس ہے، وہاں پہ بالکل علائد سے شہداء کا جگہ، علائد سے ایک بڑا زمین رکھی ہوئی ہے کہ یہ شہداء کی جگہ مخصوصاً۔ دوسرا آپ نے جو کویشچن کیا کہ نیا اپڈیٹ کیا ہے، اس وقت دھرنے میں کیا چل رہا ہے، اس وقت دھرنے میں جو ہے بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحب پہنچی ہے۔ کل وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کا جام کمال خان صاحب جو آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ یہ مسئلہ جو آپ لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہو، بائی پاس روڈ جو کہ ایک انٹرنیشنل روڈ ہے، یہاں سے سی پیک کا بھی یہی راستہ ہے اور ایران بارڈر کا بھی یہی راستہ ہے، چمن بارڈر کا بھی یہی راستہ ہے، آپ نے یہ روڈ بند کیا ہوا ہے، خدا را آپ لوگ روڈ سے اترے، اپنے جنازے دفن کیا جائے۔ تو یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، ہم بیٹھ کے اس کے بعد بیٹھک میں بیٹھ کے یا کہیں امام بارگاہ مسجد میں بیٹھ کے اس مسئلے پہ ہم گفتگو کریں گے، گفتگو شنید کریں گے، مسئلے کو حل کریں گے۔ تو ہمارا جو لیڈر صاحبان یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ نہیں، جب تک ہم لوگوں کی زخموں پہ
مرہم نہ لگائیں، جب تک آپ ہمیں مطمئن نہ کریں کہ ہم واقعاً میں دہشت گردوں کو پکڑیں گے، اس کے سزائے اعمال پہ پہنچیں گے، تب تک ہم روڈوں سے دھرنا نہیں ختم کریں گے۔ اب حسین بھی ہم جنت لوگوں صاحب، کا یہ ہم کچھ کریں گے، ہم دہشت گرد گرفتار کریں گے، ہم سزائیں دلوائیں گے، ہم یہ کریں گے، آسمان سے تارے توڑ کے آپ لوگوں کے لیے لے آئیں گے، یہ 2001 سے لے کر 21 تک آپ کو یہی لالی پاپ حکومت دے رہی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب نہ آئیں، ایک فار ایگزامپل ایک بات کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے اگر وہ نہیں آتے تو ان کے آنے سے تو بھی فائدہ تو نہیں ہونا، اس سے پہلے وزرائے اعظم بھی آپ کی طرف آتے رہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے پاس یہاں پچھلی تقریباً 2018 میں چیف آف آرمی جناب باجوہ صاحب بھی یہاں پہ آیا تھا، انہوں نے ہمیں مطمئن کیا تھا، بالکل شہداء کے بچوں کے سر کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا تھا، تابوتوں پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، قرآن پہ اس نے ہاتھ لگا تھا کہ اس کے بعد بلوچستان میں کوئی بھی ایسا واقعات نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب تک اس میں کچھ پالیسی، کچھ اس میں وار تھا جس میں ہمارے بھی اعلان آفیسر اس میں ملے ہوئے تھے، اس نے خود بیان دیا تھا آج کے بعد وہ پالیسی نہیں ہوگا بلوچستان میں۔ تو الحمدللہ 1-2 سال کے لیے ذرا بیغامی تھا یہاں پہ، قراری تھا یہاں پہ، کچھ زیادہ کشت خون نہیں تھا، لیکن اب 2 سال گزرے ہوئے عمران خان کا جو 2013 پہ آیا تھا، انہوں نے ہمیں ایک نعرہ سکھایا تھا کہ بھائی میں نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اس نے یہ نعرہ بنایا تھا کہ پیپلز پارٹی مرد آباد، پاکستان کا وزیر اعظم مرد آباد۔ اب میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب ہم کون سے نعرہ لگائیں، ہم کس کی طرف چلے جائیں، ہم کس کو بلائیں؟ آپ کا وزیر اعلیٰ تو ہمیں مطمئن نہیں کر سکا، شیخ رشید صاحب آپ کا آیا تھا یہاں پر، ہمیں مطمئن نہیں کر سکا، اس کے باوجود آپ کی صرف ہمیں تقاضا ہے کہ آپ آ جائے، آپ کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ آ جائے یہاں پہ۔ شہداء کی جو لواحقین ہیں ان کا بس یہی اس کا ریکویسٹ ہے، یہی ان کا درخواست ہے، یہی ان کا رائے حل ہے کہ بھائی ہمارا قاتلوں کو آپ پکڑے، اس کی سزائے اعمال تک پہنچائیں۔ اور اچھا بلوچستان حسین سے جنت صاحب، تقریباً آپ کے پاس ایک دن پہلے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب بھی تشریف لائے اور ساتھ کوارڈینیٹر اوورسیز 2 PM زلفی بخاری صاحب بھی تشریف لائے۔ یہ تو آپ کے جی ہم نظریہ افراد بھی ہیں اور گورنمنٹ کے نمائندے بھی تھے، وفد سرکاری وفد بھی تھا، ٹھیک ہے، خان صاحب نے اسپیشل انہیں بھیجا تھا کہ آپ اور وہ ہم نظریہ بھی ہیں، تو ان کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی یا ان سے بھی کوئی بات نہیں بن سکی؟ ان کا صرف ایک ہی کہنا تھا جناب، وہ یہی بتا رہے تھے شیخ رشید صاحب کے میں علی زیدی صاحب اور زلفی بخاری صاحب کی بات کر رہا ہوں جن سے لاسٹ جو آئے ہیں۔ زلفی بخاری کا بتا رہا ہوں، زلفی بخاری نے ہمیں وعدہ یہ کیا کہ جلد سے جلد ہمارا کوششی جاری ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑے، اس کی سزائے اعمال تک پہنچا دے، اس کا یہی کہنا تھا۔ اور باقی شہداء کی لواحقین کے لیے جو صوبائی حکومت کی فنڈ کی جانب سے اتنے لاکھ دیں گے اور وزیر اعظم کی فنڈ کی جانب سے اتنے ہم دیں گے، جاکیز کے جتنے بچے وغیرہ ہیں اس کو ہم پلاٹے دیں گے یا وہ فلا ڈنگا کریں گے۔ بھائی ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ سیکیورٹی اداروں سے یہی شکایت ہے کہ بھائی تحفظ دو، ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی دو، ہمیں یہاں پہ جینے کا حق دو، ہم یہاں پہ اپنا کاروبار کریں، ہم یہاں پہ زندگی کریں، ہمیں زندگی پاکستان میں ہمیں بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی نہ آپ کی فنڈ کی ضرورت ہے ان شہداء کو، ان کی لواحقین کو، ان یہاں پہ ہزارہ نیشن کو، براویوں کو۔ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ براوی بھائیوں میں سے ہمارے بلوچ بھائیوں کا مور دین 1000 بندے غائب ہے۔ تو اس کا ایک ریکویسٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ بھائی جتنا ہمارے بندے آپ نے غائب کیا ہے تو برائے مہربانی آپ انہیں لائے عدالت میں پیش کرے، اگر وہ گنہگار ہے تو انہیں سزا دیں، جیلوں میں بند کرے۔ اس طرح کے مطلب سرگم لے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں شاید پہ ہے۔ وہ جو لاپتہ ہے وہ بھی شاید بیرونی عناصر کا ہی کام ہو، شاید وہ 1000 بندہ انڈیا ہی اٹھا کے لے گیا ہو بلوچستان سے آ کے، تو ابھی تو یہ کچھ ایسا ہی ذمہ گمان داری ہوتا ہے کہ وہ 1000 بندہ بھی انڈیا ہی اٹھا کے لے گیا ہو جو لاپتہ ہے۔ نہیں میں قبلہ شہریار عابدی صاحب کی طرف آؤں گا، قبلہ جی پروگرام کے اینڈ پہ آئیں اور آخر میں کیا راہ حل ہے؟ دیکھیں، ایک قبلہ بات میں عابدی صاحب ان کے ساتھ آخری جی ایک بات مجھے کرنی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو آئے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے رانا ثناء اللہ کھڑے ہیں۔ رانا ثناء اللہ تو خود دہشت گردوں کے باپ ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں بڑے احترام سے مریم نواز کو اور بلاول کو بھی نہ آنے دیتا وہاں، کیونکہ ان کے باپوں کے دور میں جب ہوا تو کون سا انہوں نے پرابلم سالو کیا۔
آج یہ لوگ آئے ہیں عمران خان کی مخالفت دکھانے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ. صحیح. بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ مجھے اگر وہاں کوئی آن لائن لے لے تو میں تو ان سے واضح بات کروں کہ جب آپ کے والد ماجد ان دونوں کے والد ماجدوں کے زمانے میں ہوا تو وہ تو کون سے آئے تھے، انہوں نے کون سا پرابلم سالو کیا. اگر آپ کے دونوں کے والدین دونوں کے والد حضرات نہیں پکڑ سکے ان قاتلوں کو، ان کی حکومتیں نہیں پکڑ سکیں، تو آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے عمران خان پہ اعتراض کرنے کا. ہمارے لیے تو تینوں برابر ہیں یہ. ہماری عوام کو ان لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. آ گئے تو انہوں نے کون سا احسان کیا ہم پہ؟ جب یہ پاور میں تھے تو انہوں نے کون سا احسان کیا تھا؟ پھر رانا ثناء اللہ صحابہ کا باپ ہے. بالکل جناب، آپ بالکل ہمارا ہے. لیکن یہاں پہ بلاول کو اور مریم نواز صاحبہ کو یہاں پہ تو ایک موقع ملا ہے انہیں، جو حکومت میں جس نے وہ بڑا جلسہ کر کے یہاں پہ تو مفت پہ اسے اسٹیج مل رہے ہیں. اس اسٹیج کو واپس کر دینا. میں تو گزارش کروں گا اگر آپ وہاں کرتے ہیں تو میں ان کو واپس کرتا ہوں یہاں سے. یہاں سے تو بہت سارے ابھی جو اسٹیج پہ چڑھ رہا تھا اسے اسٹیج پہ چڑھنے ہی نہیں دے رہا تھا. لیکن اعلان کیوں وجہ کیا ہے کہ اسے اسٹیج دے رہا ہے؟ وجہ ہے کہ ہزارہ ہمارا یہاں بڑی مہمانوں کو بڑا احترام کرتا ہے. جو بھی ہو ہمارے گھر پہ آئے ہیں، مریم نواز سے یا بلاول بھٹو یا عمران کیس کی دور میں سب سے زیادہ جو ہم پہ دہشت گردی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں. 17 بڑے حادثات ہزارہ کمیونٹی کے اوپر جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں. اب ہم مہمان نواز ہے، سر آنکھوں پہ یہاں پہ ہمارا آیا ہے، ہم اس کا عزت کریں گے، ہم اس کا قدردان کریں گے. ہم اس سے شکایتیں بھی درج کیا تھا آنے سے پہلے، ہمارے نمائندگان اسے شکایتیں بھی کیا تھا کہ بھائی آپ کے دور میں بھی ہم نے کون سا حلوہ کھایا تھا، آپ کے دور میں تو بھی ہم نے لاشیں اٹھائے تھے. آج آپ اگر آ رہا ہے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں یہاں پہ آ کے صرف شہداء کے لواحقین کے لیے میں نے کچھ کومک کروانا ہے، میں نے کچھ دلاسا کرنا ہے، میں نے کچھ ہیلپ کرنا ہے. اسی لحاظ سے ہم اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ ان کو آنے دیا ہے. ورنہ تو آپ ہی کی بات ہے، مولوی صاحب کیوں آنے دیتے انہیں؟ ان کی دور میں تو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے نا ہم پر. دیکھیں وہ آ گئے ہیں تو اب ان کو ظاہر ہے کہ احترام سے بڑے رخصت کر دینا چاہیے، لیکن اصولاً ان کو آنے نہیں دینا چاہیے تھا. آنے سے پہلے بھی ہم نے، ہمارے وزران نے، ہمارے لیڈروں نے انہیں بتایا تھا کہ بھائی آپ نے آنا ہے تو آپ سے بھی ہمیں بہت ساری شکایتیں ہیں. پھر بھی انہوں نے اجازت اتنا شدت سے انہوں نے اجازت ہم سے کی ہے کہ کیوں، یہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اتنے رحم دل ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی اعلان کی آپ ہی کا بات تھا، بہت سارے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے یہی بتا رہے تھے کہ ان سب میں سے کسی کو نہیں آنا ہے، صرف عمران خان صاحب سے ہم گفتگو کریں گے، باقی کسی کو ہم دھرنے پہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن پھر بھی یہ ہمارا رحم دلی ہے، ہمارا مہمان نوازی ہے، یہ اہل تشیع کا، ہزارہ برادری کا یہ مہربانی پن ہے جو دکھا رہے کہ اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو ہم اسٹیج دے رہا ہے، اسپیکر پہ آپ لوگ آ کے درد دل کرنا. باقی ہم نے انہیں بتایا تھا کہ آپ نے کسی پارٹی سے آپ کو کوئی اختلافات ہے وہ آپ نے ہمارے اسٹیج سے یوز نہیں کرنا ہے وہ باتیں. صحیح، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اپوزیشن وہاں عمران خان صاحب کی ضد میں وہاں آئی ہے، ہزارہ کمیونٹی کے احتجاج میں، دھرنے میں، تو وہ اسے اپنا سیاسی جلسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسے قرار نہیں دینا. آپ نہیں چاہتے کہ وہ ایک سیاسی پاور شو اسے سمجھیں. وہ اگر تعزیت کے لیے آئے ہیں، اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہم اس لیے مہمان نوازی کر رہے ہیں. لیکن قبلہ شہریار عابدی صاحب کی بات بھی نہیں ایک طرف کی جا سکتی کہ یہ کون تیمارداری یا تعزیت یا پرسش احوال کے لیے آئے ہیں. وہی جن کے باپوں کے زمانے میں، جن کے باپوں کی حکومت میں آپ پہ تاریخ کی بدترین دہشت گردی ہوئی. میں حسین جنت صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آخری سوال میں قبلہ شہریار عابدی صاحب سے کہ قبلہ اس ساری دہشت گردی میں، ان تمام مسائل میں، جو انٹرنیشنل سینیریو ہے اس میں، اور جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اور خصوصاً ہزارہ جو مسلسل کربلائے ہزارہ کے عنوان سے اب چلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راہ حل کیا ہے؟ کیا سجیشنز ہیں آپ کی طرف سے ہزارہ کے لیے، حکومت کے لیے؟ دیکھیں حکومت کا تو ایک بات میں اور اضافہ کر دوں کہ جس طرح سے آج یہ لوگ آئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی دوبارہ اسی طرح سے کوئٹہ میں ہزارے مارے جائیں اور عمران خان صاحب کی حکومت نہ ہو اور وہ 4 سال بعد آ جائیں تو کون سا کمال کریں گے وہ؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، نہ بعد میں عمران خان صاحب کا آنا کاؤنٹ ہوگا، نہ اس وقت ان کا ہونا چاہیے. اور خیر یہ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے کوئی توہین نہیں کرنی چاہیے، وإلا ان کو آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا آپ کو جو کرنا ہے وہاں سے کریں. اچھا کیا کر سکتے ہیں یہ بیان دے کے چلے گئے. میں یہاں سے کہتا ہوں 10 یہ لوگ ہیں نا، تو ان کو دے دو 50-50 لاکھ، 50-50 دے دیں. بلاول 50-50 لاکھ دے دیں. مریم نواز کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ گورنمنٹ کا مال ہے ان کے پاس، دے دیں. کرو نہ کچھ. یہ بیان بازی کر کے ان کو تو فری کا پوڈیم مل گیا اپنی باتیں کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف. تو
دوسری بات یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی تھی کہ پیسوں میں تولنے کی، چلو جی پیسوں پہ، یہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، قوم کی جانب سے نہیں کہہ رہا، پیسوں میں تولنا ہے نا، دے دو کروڑ کروڑ دے دو، چلو ارے بات کرو پیسے کی تو ڈھنگ کی تو بات کرو. اچھا صحیح. اب ان کا حل یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری ایجنسیز کو اور خصوصاً آرمی کو یا حکومت کو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جو بلوچستان میں ایک محبت ہے، پختون ہوں یا گروہی ہوں یا ہزارہ ہوں، ان لوگوں کو واقعا مل کے کوئی کام اب کرنا چاہیے. اچھا اب اگر آرمی نہیں کر سکتی کچھ کام، یا ان کے پاس یہ ہے کہ جی سرحد پر پرابلم ہے، ظاہر ہے کہ شہر کے اندر نہیں سنبھال سکتے، تو اتنی بڑی ایک ہماری آبادی ہے، ان کو کچھ اختیار دیں، ان کی کوئی الگ فورس بنائیں گے جو کم سے کم اپنا دفاع تو کر سکیں گے. صحیح. پھر یہ کہ آج کل کون سی ایسی چیز ہے، یہ لوگ باقاعدہ جو ہے مانیٹرنگ کریں، علاقوں کو دیکھیں جہاں پر لگتا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. اچھا بلوچستان جو ہے وہ بڑا اتنا ہے، لیکن بیابان میں ایک گاڑی کو چیز کرنا یا وہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. آج کل بہت سارے کام جو ہیں مختلف ڈرونز کے ذریعے سے مستقل کام ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا کہنا چاہیے، سیٹلائٹس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہزارہ کا دفاع نہیں کر سکتے تو سی پیک کا کیا دفاع کریں گے؟ یہ کل کو چائنا کی جو ہے تجارت کا کیا دفاع کریں گے؟ تو یہ تو ہر چیز میں ایک ناکامی دکھا رہے ہیں. کل اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی سلسلہ جا رہا ہوگا چائنا کا، اس پر دھماکے ہو جائیں گے، یہ بھی انڈیا نے کرا دیے. بعد میں چائنا کہے گا کہ جی لگاتار فرض کی بات یہ ہے کہ جی 20 سال میں 50 یا 20 سال میں 1000 دھماکے ہو چکے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہے، جی یہ تو انڈیا کر رہا تھا. تو یہ والا جو بہانہ ہے کہ یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، تو یہ تو ہو گئے کر رہا تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہا ہے اسے کرنے کیوں دیا جا رہا ہے، صحیح. اور جو کر چکا ہے اسے پکڑا کیوں نہیں جا رہا. اور جو پکڑے گئے ہیں ان کے انجام کا نہیں پتا، وہ کہاں ہیں، قبروں میں ہیں، وہ کسی ٹارچر اب سیل میں ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ رسا کو کوئی اطمینان نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ کن زخموں پہ مرہم رکھنے آئے. پنجاب میں جتنے قتل کیے ان کے سپاہ صحابہ نے، ان لوگوں کے ساتھ تو یہ باقاعدہ بیٹھے ہیں. اچھا صحیح. ابھی مختلف پوسٹرز آ رہی ہیں کہ وہ سپاہ صحابہ والے کو آرمی والے مل رہے ہیں، یہ مل رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد ملک کا ہونا ہی یہی ہے. صحیح. قبلہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ پہنچ چکی. میں جانا چاہوں گا حسین جنت صاحب آپ کی طرف. آخری آپ کی طرف سے یہ جو کمنٹس آئیں وہ کیا ہیں؟ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے؟ آپ کیا ہزارہ قوم کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آخری میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سید عباس زیدی صاحب، علامہ صاحب کا بہت سارا تھینک یو، 92 نیوز کا بہت سارا تھینک یو. جناب ہمارا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دیں، ہمارا تقاضا یہی ہے کہ بلوچستان کو امن و امان بنا دے. بلوچستان میں رہنے والے یا کوئٹہ میں رہنے والے، ہزارہ ٹاؤن میں رہنے والے سارے پاکستانیوں کو یہ حکومت کا، لائن فورسز کا، ایجنسیز کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں تحفظ دے. ہمیں صرف اور صرف تحفظ چاہیے. باقی پاکستان کے ساتھ چل کے کھڑے ہونا ہمارا آپ امتحان لیا ہے، ہم امتحان دیں گے بھی. اور عمران خان صاحب سے جو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آ کے بائی پاس روڈ ہزارہ ٹاؤن میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ اس شہداء کے لواحقین کو گلے لگا کے ان کے زخموں پہ مرہم لگا دے، اس کی سر پکڑ کے اس کو چھاتی سے لگا کے، آپ کے بہتری کے لیے، آپ کی حکومت کی کامیابی اسی میں ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ درخواست ہے کہ جلد سے جلد ہمارے قاتلوں کو پکڑا جائے، اس کی سزائے اعمال پہ پہنچایا جائے، اور جو چھوٹی سی جگہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہاں پہ جتنے بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اب اس نے 10 کا شہید کیا ہے، خدا نخواستہ بات میں یہ 100 میں پہنچے گا. اگر اب آپ اس کی لگام نہیں پکڑیں گے تو یہ آگے جا کے آپ کے لیے باعث مصیبت بن جائے گا، اور ہمیں مجبوراً آپ کے خلاف کڑا کرنا پڑے گا. مجبوراً ہم مجبور ہوں گے، ہم بے بس ہوں گے تو ہم سے یہی نعرہ نکلے گا کہ بھائی پاکستان مرد آباد. یہ خدا نخواستہ ہم سے نہ ہو جائے، ہم نہیں، انشاءاللہ مجبور ہوئے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. خدا نہ ہمیں جیسے جہاں ہزارہ پہنچے قوم شروع سے پاکستان
زندہ باد کے نعرے لگاتی رہی ہے، جیسے ہزارہ جنازے قوم اٹھاتے اٹھاتے 1965 گئے کی ہیں، جنگ میں پاکستان کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دیتی رہی ہے اور اپنا چیف آف آرمی سٹاف جنرل موسیٰ خان جیسی شخصیت دی ہے، تو ہزارہ قوم کبھی بھی پاکستان، ہاں ہم ان پاکستان میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف تو مرد آباد کے نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ریاستی ادارے ہوں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، ان تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے محترم ہیں، ہم ایک قدم پر ہر لمحہ ہر سانس پہ ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اور ہر موقع پہ جہاں جان کی قربانی کی بھی ضرورت ہوئی، پاکستان کی ہر قوم، ہر قبیلہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل رہے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے میزبان اپنے معزز مہمان جناب علامہ شہریار رضا عابدی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے معزز مہمان جناب حسین جنت صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے وقت دیا اور آپ نے اپنے دل کی بات عوام تک کی۔ ہزارہ کے حالات ابھی تک جو ہم تک پہنچے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ 72 نیوز کے پلیٹ فارم سے ابھی تک اتنا ہی۔ اپنے میزبان سعید عباس زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔